اچھا قبلہ مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا دینی خدمات کے حوالے سے بھی ضرور آپ چاہیں تو ارشاد فرمائیے گا۔ آپ ایک عظیم ہم یہ دیکھتے ہیں سپہ سالار اسلام نظر آتے ہیں، خیبر ہو، خندق ہو یا بدر ہو، احد ہو، جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو آپ کی دینی خدمات بھی اور بحیثیت ایک مجاہد اسلام جو آپ کی شجاعت کا مظاہرہ ہوا ہے اس پر کچھ کلام۔ جی ہاں، دینی خدمات میں دو چیزیں بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ ایک تو جو نحو کے قواعد کی ابتدا جو آپ نے مطلب کہتے ہیں کہ اس کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو الاسود دؤیلی کہتے ہیں کہ یا ان کے والد سے یہ روایت ہے، دونوں چیزیں ہیں کہ حضرت علی ایک دفعہ فکر مند بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کیا گیا کہ کیوں آپ فکر کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجمیوں کے پاس جب یہ عربی الفاظ پہنچے ہیں تو اس کے معانی کو تبدیل کر رہے ہیں، تو مجھے اس کی فکر ہے۔ پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ عربی قواعد پر ایک کتاب لکھوں۔ تو پھر آپ نے اسم فعل حرف کی تعریف متعین فرمائی اور ابو الاسود دؤیلی کو دی کہ آپ اس میں اضافہ کریں، پھر وہ حروف مشبہ بالفعل لکھ کر لائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس علم کی بنیاد رکھی اور بعد میں یہی اب ہم جب پڑھاتے ہیں بچوں کو تو نحو کے قواعد بہت زیادہ وسعت ہوئی، پھر اس میں پیدا ہوئی، لیکن بنیاد جو رکھتا ہے سارا کریڈٹ اس کو ملتا ہے۔ تو پھر آپ نے اسی طریقے سے آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے سرکار کے زمانے اقدس میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کے سلسلے میں تاخیر کی وجہ دریافت کی تو بھی آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ناراضگی تھی کہ آپ تاخیر سے آئے؟ کہا کہ ناراضگی نہیں، لیکن میں ایک ایسے کام میں مشغول تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس میں جب تک مشغول ہوں گا کسی اور کام میں مستعدی نہیں دکھاؤں گا، اور وہ کام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو جمع کروں۔ تو آپ نے ترتیب نزولی پہ قرآن کو جمع کیا تھا، لیکن وہ قرآن پھر وہ ادھر ادھر ہو گیا کہ پتہ نہیں چلا کہاں گیا، ورنہ وہ بھی ایک بہت اچھا اضافہ ہوتا کہ مطلب علمی لحاظ سے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حضرت علی کی اگر علمی حیثیت اور پھر دینی خدمات کو دیکھا جائے تو بڑی وسیع ہے اور اس کا اثر دور تک پہنچا، اور پھر آپ نے جو اپنے بچوں کے اندر چیز منتقل کی، اسی طریقے سے اطراف میں جو آپ کے شاگرد تھے ان کو علم پہنچایا، یہ بہت بڑی دینی خدمت ہوتی ہے کہ استاد سے فیض آگے جاتا ہے۔ اور بہادری اور آپ کی یہ تو سمجھ لیں خاندان سے ہی آپ کو حاصل ہوئی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ، تو بے شک آپ اکثر معرکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتے تھے، اور یہ سب سے خطرناک چیز تھی کیونکہ کفار کا ٹارگٹ نبی کریم کے ذات اقدس ہوتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ آپ کو ہم ختم کریں گے تو سارا معاملہ ہوگا، اور ایسے موقع پر کسی کا ان کا ساتھ رہنا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل اپنی جان کو داؤ پہ لگایا۔ اور پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت علی کو لٹا کر گئے کہ علی یہ صبح امانات دے دینا، وہ کس قدر خطرناک معاملہ تھا، اور نبی کریم تو جانتے تھے کہ وہ کفار کھڑے ہوں گے اور حضرت علی کو وہاں پہ رکھا، اور حضرت علی بھی یہ بات جانتے تھے کہ اگر سرکار نکل گئے تو مجھ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ اس رات میں بڑے اطمینان سے سویا کیونکہ مجھے ہر رات یہ خوف ہوتا تھا کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہو، لیکن جب نبی کریم نے فرمایا کہ صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا تو میں سمجھ گیا کہ کم از کم آج رات تو میرا انتقال نہیں ہوگا، اس سے یقین بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، پھر وہ خیبر کا انشاءاللہ اس پہ ذکر کریں گے کہ کس طرح آپ نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، پھر جو آپ کی دور حکومت میں حالات ہو گئے تھے ان حالات میں ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صحیح بات، آپ اگر ان حالات کو پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے ان حالات میں اتر جائیں تو آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایسی سمجھیں کہ میرے پاس یہ ہوتی تو آدمی کے دماغ کی رگیں تن جائیں، یعنی ایسی خطرناک صورتحال میں اور مستحکم رہ کر پھر ان حالات کا مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکات سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کے فیض سے منور و مشرف فرمائے۔ کیا کہنے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی۔ ہم چونکہ تاریخ سے دور ہیں اسی لیے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا عہد خلافت دیکھیں تو سازشیں اور بغاوت اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، اس کے باوجود آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نظر نہیں آتی، چونکہ یہ تربیت رسول کا فیض تھا کہ جو آپ کے ساتھ تھا، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم